شانہ بشانہ یہاں سے ہندوستان تک شامل ہے، مگر اس کی شاعری میں فکر اور فن کی گہرائی و گہرائی بھی ہے، سیاست بھی ہے، محبت بھی ہے، تغزل بھی ہے، تفکر بھی ہے، ماں کا پیار بھی ہے، سماجی رشتوں کی ایک وابستگی اور اس کی ترجمانی بھی ہے۔ یہ نام ہے ڈاکٹر کلیم قیصر کا، جو اس مشاعرے میں صلاح الدین بھائی کے ساتھ ساتھ مشاعرے کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ سے شریک ہیں۔ جناب ڈاکٹر کلیم قیصر۔ السلام علیکم۔ چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ابھی تک مشاعرہ سن رہے تھے آپ لوگ، اب شاعری کا دور آیا ہے۔ تمام بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سننا ہے آپ کو، اس لیے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ سماعتیں اپنی بیدار رکھیے گا۔ عرض کیا ہے کہ آنکھوں کو اپنی کہتا تھا جو جام کی طرح، آنکھوں کو اپنی کہتا تھا جو جام کی طرح، آنکھوں کو اپنی کہتا تھا جو جام کی طرح، اس سے ملا ہوں میں کسی خیام کی طرح، اس سے ملا ہوں میں کسی خیام کی طرح۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے۔ تو اتنا معتبر ہے کہ میں نے تیرا وجود آنکھوں سے باندھ رکھا ہے احرام کی طرح۔ بہت اچھے۔ تو اتنا محترم ہے کہ میں نے تیرا وجود آنکھوں سے باندھ رکھا ہے احرام کی طرح، آنکھوں سے باندھ رکھا ہے احرام کی طرح۔ چار مصرع اور ملاحظہ فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در ٹوٹ جاتا ہے۔ ظہور بھائی شعر پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہنے؟ کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در ٹوٹ جاتا، کبھی در ٹوٹ جاتا ہے، محبت گر نہ ہو آپس میں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، محبت گر نہ ہو آپس میں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تو مسئلہ ہے صاحب کردار رہنا بھی، کبھی دیوار گرتی ہے، کبھی در ٹوٹ جاتا ہے، محبت گر نہ ہو آپس میں تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تو مسئلہ ہے صاحب کردار رہنا بھی، زیادہ ہو کھرا سونا تو زیور ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ ہو کھرا سونا تو زیور ٹوٹ جاتا ہے، زیادہ ہو۔ اور یہ آخری چار مصرے کہ ہوا دباؤ نہ ڈالے تو صاف دکھتا ہے، ہوا دباؤ نہ ڈالے تو صاف دکھتا ہے، کسی بھی شاخ سے پتا کوئی نہیں ہلتا۔ ہوا دباؤ نہ ڈالے تو صاف دکھتا ہے، کسی بھی شاخ سے پتا کوئی نہیں ہلتا۔ سب اپنی اپنی ضرورت نظر میں رکھتے ہیں، نہ ہو غرض تو کسی سے کوئی نہیں ملتا، نہ ہو غرض تو کسی سے کوئی نہیں ملتا۔ سب اپنی اپنی ضرورت نظر میں رکھتے ہیں، نہ ہو غرض تو کسی سے کوئی نہیں ملتا۔ اور ایک چھوٹی سی غزل پیش کر رہا ہوں۔ اندھیرے سے اجالے کی طرف آتے آتے کچھ وقت تو لگے گا ہی، اب آپ کو اچھے شعر سننے ہیں تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ شمس شعر سنو۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ اپنی بادشاہی سے، ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ اپنی بادشاہی سے، ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ اپنی بادشاہی سے، شہر ہو گئے آباد گاؤں کی تباہی سے، شہر ہو گئے بہت اچھے۔ ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ، ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ اپنی بادشاہی سے، شہر ہو گئے آباد گاؤں کی تباہی سے، شہر ہو گئے آباد گاؤں کی تباہی سے،
ہاتھ دھو چکے کچھ لوگ اپنی بادشاہی سے. ملاحظہ فرمائیں آج ہم زمانے کی زد پہ آ گئے ورنہ. آج ہم زمانے کی آج ہم زمانے کی زد پہ آ گئے ورنہ. کانپتی تھی یہ دنیا اپنی کج کلاہی سے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. آج ہم زمانے کی آج ہم زمانے کی زد پہ آ گئے ورنہ. کانپتی تھی یہ دنیا اپنی کج کلاہی سے. کانپتی تھی یہ دنیا اپنی کج کلاہی سے. دو لفظ بنانے کی کوشش کی. کانپتی تھی یہ جس قدر سیاہی کو جس قدر سیاہی کو خوف ہے سفیدی کا. واہ. جس قدر سیاہی کو جس قدر سیاہی کو خوف ہے سفیدی کا ویسے ہی سفیدی کو خوف ہے سیاہی سے. ویسے ہی سفیدی کو خوف ہے سیاہی سے. شہر ہو گئے آباد گاؤں کی تباہی سے. ملاحظہ فرمائیں ظہور بھائی شعر دیکھیں کہ دیر سے سہی لیکن سرخ رو ہمی ہوں گے. دیر سے سہی لیکن سرخ رو ہمی ہوں گے. دیر سے سہی لیکن دیر سے سہی لیکن سرخ رو ہمی ہوں گے. سچ کبھی نہیں ڈرتا جھوٹ کی گواہی سے. سچ کبھی نہیں ڈرتا جھوٹ کی. دیر سے سہی لیکن دیر سے سہی لیکن سرخ رو ہمی ہوں گے. سچ کبھی نہیں ڈرتا سچ کبھی نہیں ڈرتا جھوٹ کی گواہی سے. سچ کبھی نہیں ڈرتا جھوٹ کی. ابھی ہم سے پہلے کچھ شاعری ہو رہی تھی تو میں آخری شعر آپ سب کے حوالے سے نظر کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں سچ کبھی. یہ تمام بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاعری سے جن سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں سچ کبھی نہیں ڈرتا جھوٹ کی گواہی سے. فکر و فن کہیں قیصر چل کے دفن کر آئے. فکر و فن کہیں قیصر فکر و فن کہیں قیصر چل کے دفن کر آئے. فکر و فن کہیں قیصر فکر و فن کہیں قیصر چل کے دفن کر آئے. مر گئی غزل اپنی رسم واہ واہی سے. مر گئی غزل اپنی کیا کہنے واہی سے.
فکر و فن کہیں قیصر، فکر و فن کہیں قیصر، چل کے دفن کر آئے، مر گئی غزل اپنی رسم واہ واہی سے، بہت اچھے، مر گئی غزل اپنی رسم واہ واہی سے، شہر ہو گئے آباد گاؤں کی تباہی۔ بہت اچھے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، زندہ باد، کیا کہنے ہیں۔ دوستو، مشاعرے کی صدارت محترم پروفیسر وسیم بریلوی فرما رہے ہیں، یہ یاد رہے۔ میں مشاعرے کی جب نظامت کرتا ہوں تو اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کچھ ان شعراء کو باقی